أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ بقرہ آیت نمبر 164 سے 167 تک پڑھیں گے. یہ پارہ نمبر 2 کا رکوع نمبر 4 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، سماوات جمع ہے سما کی، آسمان کو کہتے ہیں، والارض واحد ہے، اس کی جمع اراضی آتی ہے. ان بے شک، یہ حرف تاکید ہے، ان فی خلق السماوات، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے الٹ پیر میں، اختلاف میں، لیل رات کو، اس کی جمع لیالی آتی ہے، اور نہار یہ دن کو کہتے ہیں. واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں، والفلک التی، اور ان کشتیوں میں، تجری فی البحر، جو چلتی ہے، فی البحر سمندر میں، دریا میں، بما ينفع الناس، ان اسباب و سامان کے ساتھ جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں. وما انزل اللہ، اور اس چیز میں جو اللہ نے برسائی، اللہ نے اتاری، من السماء، آسمان سے، من ماء یعنی بارش کا پانی، فاحیا به الارض، پس زندہ کیا اس پانی کے ذریعے زمین کو، بعد موتها، اس کے مرنے کے بعد، یعنی خشک اور بنجر ہونے کے بعد. وبث فیہا، اور پھیلا دیے اس زمین میں، من کل دابۃ، ہر قسم کے جاندار. وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے الٹ پیر میں، ریاح جمع ہے ریح کی، ہواؤں کے تصریف کا معنی پیرنا، پیرانا. وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے پیرانے میں، کبھی شمال، کبھی جنوب، کبھی مشرق، کبھی مغرب، کبھی تیز، کبھی آہستہ، کبھی گرم، کبھی سرد وغیرہ. والسحاب المسخر، اور اس بادل میں جو تابع ہے، جو مسخر ہے، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان. لآیات، ان سب میں، لآیات یقیناً نشانیاں ہے، جمع ہے آیات. لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں. ومن الناس، اور لوگوں میں سے، من بعض ایسے بھی ہے، یتخذ، جو بناتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اندادا، شریک، یحبونہم، کہ ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، وہ اللہ کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہے، وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر دیکھ لیتے، الذین، وہ لوگ، ظلموا، جو ظالم ہیں، اذ يرون العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، ان القوة للہ جمیعا، کی قوت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ بات جان لیتے، ان اللہ شدید العذاب، کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، تو وہ کبھی شرک نہ کرتے، کبھی ظلم نہ کرتے. اگر وہ اللہ کے عذاب اور اللہ کی طاقت اور قدرت کو دیکھتے تو کبھی شرک نہ کرتے. اذ تبرأ الذین اتبعوا، یاد کرو جب، تبرأ، بیزار ہو جائیں گے،
بالکل بے تعلق ہو جائیں گے۔ تبرہ یہ باب تفاعل سے ہے تو اس میں معنی میں تاکید ہے، جب بالکل بے تعلق ہو جائیں گے۔ الذین اتبعوا، وہ لوگ اتبعوا جن کی پیروی کی گئی تھی، یعنی جو بڑے تھے، جو سردار تھے، جو لیڈر تھے، جو پیر تھے، من الذین اتبعوا ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی، یعنی جو ان کے پیچھے چلنے والے پیروکار تھے، تابعدار تھے، جب بڑے چھوٹوں سے بیزار ہو جائیں گے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ سب دیکھ لیں گے عذاب کو۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور کٹ جائیں گے ان کے سارے تعلقات اور سارے رشتے، تب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کتنے خسارے میں تھے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور کہیں گے وہ لوگ اتبعوا جنہوں نے پیروی کی تھی، ہاں، لو ان لنا، اگر ہوتا ہمارے لیے کرتن ایک مرتبہ پھر دنیا میں جانا، فنتبرأ منہم، تو ہم بھی ان سے بالکل ایسے ہی بے تعلق ہو جائیں گے، کما تبرؤوا منا، جیسے کہ یہ ہم سے بے تعلق اور بیزار ہو گئے۔ کذالک یریہم اللہ، اسی طرح اللہ دکھائے گا ان کو اعمالہم، ان کے اعمال، اعمال جمع عمل کی، حسرات علیہم، ان پر افسوس اور ارمان اور حسرت کرنے کے لیے۔ وما ہم بخارجین، اور وہ کبھی بھی نہیں نکل سکیں گے، یہ بات تاکید کے لیے ہے۔ وما ہم بخارجین، اور وہ کبھی بھی نہ نکل سکیں گے، من النار، آگ سے یعنی جہنم سے۔ محترم سامعین، پہلی آیت میں 8 عقلی دلائل بیان کیے گئے اللہ تعالیٰ کے وجود کی، اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کی، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اور اس بات کی کہ کائنات کا چلانے والا کوئی ہے اور وہ صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ تو اس پر 8 عقلی دلائل بیان کیے گئے۔ پہلی دلیل آسمان اور زمین کی ہے کہ آسمانوں کو بغیر ستون کے اللہ نے پیدا کیا، اور اس میں کوئی شگاف، کوئی پٹن، کوئی دراڑ، اور آج تک کوئی نقص نہیں آیا۔ اسی طرح زمین کو، اور زمین کے اندر مختلف قسم کے نباتات، پھل پھول، اور مختلف دریا اور سمندر اور بہت ساری اور چیزیں جو اس سے متعلق ہیں، اور رات اور دن کا اختلاف کہ کبھی رات چھوٹی، کبھی دن، کبھی رات لمبی، کبھی دن، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات دن کی جگہ اور دن رات کی جگہ آیا ہو، بلکہ یہ ایک خاص اندازے کے ساتھ اپنے مقررہ وقت پر چلتے رہتے ہیں۔ ایک کو تاریک بنایا، دوسرے کو روشن بنایا، ایک کو آرام کے لیے، دوسرے کو روزگار کے لیے۔ اور اسی طرح وہ کشتیاں، وہ سمندری اور بحری جہاز جو سمندر میں چلتے ہیں، تو نہ صرف وہ بڑے سمندر، وہ بڑے جہاز، بلکہ ان کے اندر ہزاروں ٹن کا سامان جس سے لوگ روزگار کرتے ہیں۔ اسی طرح آسمان سے بارش کا پانی کہ کس طریقے سے بخارات اٹھتے ہیں فضا میں، اور پھر کس طریقے سے ان سے قطرے اور بارش بنتی ہے، اور پھر کس طرح وہ برستی ہے، اور پھر اس سے زمین کس طرح بنجر اور خشک ہونے کے بعد سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پھر زمین کے اندر مختلف قسم کے جاندار، کوئی 2 پاؤں سے چلنے والے، کوئی 4 پاؤں سے چلنے والے، کوئی پیٹ کے بل چلنے والے، اور ہزاروں قسم کی مخلوقات، اور ہواؤں کے پیرانے میں مختلف قسم کی ہوائیں، مشرق کی طرف سے، کبھی مغرب کی طرف سے، کبھی شمالاً، کبھی جنوباً، کبھی تیز، کبھی آہستہ، کبھی خوشخبری لانے والی، کبھی طوفان لانے والی، اور اسی طرح بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان ایسی جگہ مسخر ہے جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے، نہ تو بہت نیچے ہے نہ ہی بہت اوپر ہے، بلکہ وہاں پر معلق ہے جہاں سے انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو یہ 8 قسم کے عقلی دلائل ہیں۔ تو اللہ فرماتے ان میں بہت ساری نشانیاں ہیں ان قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو عقل اور سمجھ رکھتے ہیں۔ تو یہ دلائل ہو گئے، مظاہر فطرت جس کو کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں ہیں۔ دوسری آیت میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جو کافر اور مشرک لوگ ہیں وہ اللہ کے علاوہ بتوں کو یا مظاہر فطرت کو، کوئی سورج کو، کوئی چاند کو، کوئی ستاروں کو، کوئی گائے کو، جیسے بھی غیر اللہ کے مختلف صورتیں ہیں، وہ ان سے ایسے تعلق اور ان کی ایسی عبادت اور تعظیم کرتے ہیں جیسے اللہ کی کرنی چاہیے۔
اور مومن اللہ سے محبت کرتے. تو یہ فرق بیان ہو گیا مومن اور غیر مومن میں، کہ مومن کو اللہ نے ہدایت دی، اس وجہ سے وہ اللہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے. اور جو غیر مومن ہے وہ غیر اللہ، جس کے لیے انداد کا لفظ استعمال ہوا، انداد جمع ہے ند کی، اللہ کا مثل اور شریک، یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کسی بھی انسان سے ایسی محبت کرنا جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، گناہ ہے بلکہ شرک ہے. جیسے آج کل بعض مسلمان اپنے پیروں سے یا اپنے کسی نیک انسان سے اسی طرح تعلق رکھتے ہیں، اس کو اسی طرح عالم الغیب اور قادر اور مختار مطلق اور سب حاجتوں کو پورا کرنے والا سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا خاصہ ہے. تو اس سے بچنا چاہیے. ہر چیز کا، ہر انسان کا اپنا ایک مقام ہے، اس کو اس سے آگے نہیں بڑھانا چاہیے. پھر آگے آیت نمبر 166 میں ہے کہ قیامت کے دن یہ دنیا میں جتنے کافر مشرک اور ان کے جو پیروکار ہیں، ان کے تمام تعلقات جس پہ آج دنیا میں یہ نازاں ہے اور جس کے لیے وہ کوششیں کرتے ہیں، تو یہ سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے، سب عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے. وہاں پھر بڑے حسرت اور افسوس کے ساتھ کہیں گے کہ کاش ہمارا تمہارا دنیا میں تعلق نہ ہوتا. لیکن پھر یہ صرف حسرت اور ارمان ہوگا، یہ کبھی آنکھ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے. تو جیسے قرآن میں آگے پارہ نمبر 30 میں اور پارہ نمبر 29 میں اللہ نے فرمایا کہ جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا اور ماں سے بھاگے گا اور اپنے باپ سے بھاگے گا اور بیوی سے بھاگے گا، اور دوسری جگہ فرماتے وہ چاہے گا کہ کاش اپنے آپ کو عذاب سے چھڑانے کے لیے اپنے بھائی کو دے دے، اپنی ماں کو دے دے، اپنے باپ کو دے دے، اپنے پورے خاندان کو دے دے اور اپنے آپ کو عذاب سے بچا لے، لیکن کسی طرح وہ ان کو اس عذاب سے نہ بچا سکیں گے. تو کفر کی بنیاد پر، گناہ کی بنیاد پر جو تعلقات ہے دنیا میں، یہ سارے قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے. ایمان کی بنیاد پر اور اعمال کی بنیاد پر جو تعلقات ہے وہ قیامت کے دن کام آئیں گے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے انسانوں کے ساتھ، نیک انسانوں کے ساتھ تعلقات بنا دیے جائے. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.